بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میں خادم علی افسر دربار عالیہ موڑا شریف ابھی آپ کو شیر شاہ غازی غوث زمان قطب دراں قیوم وقت منبع جود و عرفان فخر الاولیاء مفسر قرآن نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار موڑوی اعلیٰ حضرت الحاج پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن پاک کی تفسیر بیان فرمائی ہے، تعلیم نسبت رسولی کے نام سے، وہ میں ابھی آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ حسب اجازت خادم اسلام امیر سلسلہ عالیہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غوث زمان قطب الارشاد منبع جود و عرفان پیر طریقت رہبر شریعت نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب الحاج پیر ڈاکٹر غلام محمد گور نذیر گور صاحب مدد اللہ والی سجادہ نشین مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ پارہ نمبر 1 آیت سورۃ بقرہ آیت نمبر 30 سے 33۔ اور فرشتوں نے عرض کیا کہ ہے رب، کیا تو اس کو پیدا فرما رہا ہے جو فساد کرے گا اور خون بہے گا؟ اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور تیرے لیے پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ بتاؤ یہ کیا چیزیں ہیں اگر تم سچے ہو تو۔ فرشتوں نے عرض کی کہ پاک ہے تیری ذات، ہم تو کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بہت جاننے والا دانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہے آدم، اب تم ان سب کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام ان کے نام بتا دیے، ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا میں نے تم کو بتایا نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے تھے اور جو تم چھپا رہے تھے۔ سورۃ بقرہ 30 سے 33 آیت۔ اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد پاک میں انسان کی تخلیق کی تاریخ بیان کی ہے، اور یہ اس لیے بیان کی ہے کہ انسان کے لیے سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تخلیق کس طرح ہوئی، وہ کیا چیز ہے، اور وہ کس وقت پیدا ہوا اور وہ کیوں پیدا ہوا۔ اس ارشاد پاک میں اس سے پہلے ارشاد کی تشریح بیان فرمائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات سے چند چیزیں
انسان کی سمجھ میں آتی ہیں، جو اس کی تخلیق کے متعلق ہیں، جو اس کی منزل کے متعلق ہیں، اور جو اس کے لیے بہتری اور ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، جب ان کا بت بنایا گیا، جب فرشتوں سے یہ بات کی گئی، اس سے پہلے بھی آدم علیہ السلام اور ساری کائنات موجود تھی۔ وہ کس طرح موجود تھی، وہ کس طرح بنائی گئی، اور وہ کہاں تھی؟ اس کا مختصر جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کن، یعنی ہو جا، تو تمام کائنات وجود میں آ گئی، ازل سے اب تک۔ اس کو کہاں رکھا گیا، وہ صرف مالک الملک ہی جانتا ہے، جس کے پاس اتنی جگہ، اتنے خزانے ہیں جس کا کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا، نہ کوئی علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بات اس لیے واضح ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو بظاہر اس وقت پیدا فرمایا گیا جب فرشتوں کو حکم فرمایا گیا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی کہ آدم علیہ السلام دنیا میں آ کر فساد اور خون ریزی کرے گا، دنیا میں جنگ و جدال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اور ساری چیزیں ان کے سامنے فرمائیں۔ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام موجود تھے جنہیں سکھایا گیا اور جن کے سامنے یہ ساری کائنات کی گئی، اور پھر اس کا علم، اس کا جواب فرشتوں کو دیا گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ تخلیق کی دو حقیقتیں ہیں، ایک وہ کن سے وجود میں آ گئی، ایک وہ جو بظاہر پھر بنائی گئی، جس طرح کہ آدم علیہ السلام کا وجود بنایا گیا۔ جو کن سے بنائی گئی وہ کس طرح بنائی گئی؟ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمایا اور اس نور سے پھر ساری کائنات بنائی۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہر چیز کا مخزن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ ہر چیز اس وقت زندہ رہ سکتی ہے جب وہ اپنے اس مخزن سے تعلق رکھے، اس سے خوراک حاصل کرے اور اس سے فیضان حاصل کرے۔ جس طرح کہ بلب میں اسی وقت روشنی آ سکتی ہے جب اس کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو، تاریخ میں اسی وقت، تار میں اسی وقت بجلی آ سکتی ہے جب اس کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو۔ جب اس کا تعلق مخزن سے نہ رہے تو وہ مر جاتا ہے۔ کائنات کی جس چیز کو بھی دیکھیں، اگر اس کا تعلق اپنے مخزن سے نہ ہو تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ درخت اسی وقت تک زندہ ہوتا ہے جب تک اس کی جڑیں زمین کے ساتھ پیوست رہتی ہیں اور اس سے وہ خوراک حاصل کرتی ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنائی گئی ہے، اس لیے ہر چیز کی زندگی اس صورت میں باقی رہ سکتی ہے کہ اس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ اگر یہ انتصاب اسے حاصل نہیں، یہ نسبت اسے حاصل نہیں، تو وہ ضرور بالضرور مردہ ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ دوسری چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جس وقت وجود میں آئے، اس پہلی تخلیق کے بعد تو وہ تخلیق کس طرح ہوئی؟ آدم علیہ السلام کو آدم کیوں بولا جاتا ہے؟ آدم علیہ السلام آدم سے ہے، یعنی وہ مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ انسان کو آدمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدم والا ہے، یعنی اس کا تعلق آدم سے ہے۔ وہ کون سی مٹی تھی جس سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور کہاں سے لائی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ آدم علیہ السلام کو، جس کو دنیا میں بھیجنا ہے، اس کو بنانا ہے، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بت کے لیے مٹی لینے گئے۔ زمین نے کہا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھ سے یہ مٹی نہ لے جاؤ،
جبرائیل علیہ السلام شرمندہ ہو گئے اور واپس خدا کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، زمین نے یہ عرض کی ہے اور میں واپس آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر میکائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے آؤ۔ میکائیل علیہ السلام اور جب زمین سے مٹی لینے لگے تو زمین نے پھر کہا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ۔ پھر وہ بھی شرمندہ ہو گئے اور خدا کی بارگاہ میں جا کر عرض کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب وہ آ کر زمین سے مٹی لینے لگے تو پھر زمین نے وہی کہا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھ سے یہ مٹی نہ لے جاؤ، کیونکہ اس مٹی سے جو آدمی بنے گا وہ غلط کام کرے گا، پھر اس طرح وہ جہنم میں جائے گا اور جلے گا۔ وہ بھی واپس چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حکم فرمایا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے آؤ۔ اسرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مٹی جب لینی چاہی تو زمین نے یہی کہا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھ سے مٹی نہ لیں۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم چپ رہو، میں خدا کا حکم ضرور مانوں گا، میں نافرمانی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انہوں نے مٹی لی اور خدا کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے سارا واقعہ عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم کو ترس نہیں آیا زمین پر کہ اس نے واسطہ دیا تھا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، تیرے حکم کے سامنے ترس کیا چیز ہے؟ تیرا حکم تھا، میں اس کو بجا لایا۔ حکم ہوا کہ اب تو ہی لوگوں کی ارواح نکالے گا، انسانوں کو مارے گا اور زمین میں پھر داخل کرے گا۔ چنانچہ اس طرح اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگ گئی۔ وہ مٹی جمع کی گئی اور اس پر 40 دن بارش ہوئی، 39 دن رنج و غم اور فکر کی بارش ہوئی اور صرف ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ زیادہ غم، مصیبت اور تکلیف میں مبتلا رہتا ہے اور اسے بہت کم خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جب وہ مٹی تیار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس بت کو تیار فرمایا اور بہت خوبصورت بنایا۔ فرشتے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ عزازیل جو شیطان تھا وہ بھی آیا اور اس نے بھی دیکھا کہ یہ کیا چیز بن رہی ہے۔ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ کس طرح عزازیل کو انسانوں سے پہلے جنات کو مار بھگانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا اور اس سے حکومت زمین و آسمان پر تھی، اس کی حکومت زمین و آسمان پر تھی۔ جب اس نے آ کر یہ دیکھا کہ پھر اس نے فرشتوں کو بتایا جو تعجب کر رہے تھے کہ اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں تعجب کرنے والی، یہ تو مٹی کا ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہے جس میں سوراخ ہی سوراخ ہے۔ ہاں، اس کے سینے میں بائیں طرف ایک کوٹھڑی ہے جو بند ہے۔ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اور وہ کوٹھڑی انسان کا دل تھا، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی نور رکھا گیا تھا، اور وہ جگہ بنائی گئی تھی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھا جائے گا، جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اسے آگے اگلی دفعہ بیان کروں گا۔ تو 9، 10، 11 جون کو اعلیٰ حضرت بڑے پیر صاحب کا عرس مبارک اور شیر شاہ غازی پیر ہارون رشید صاحب کا عرس مبارک دونوں ہو رہے ہیں۔ آپ سب لوگ خود بھی اور آگے لوگوں کو بھی عرس مبارک میں حاضر ہونے کی اطلاع دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔